آج ملک میں کیا کیا خبریں سرگرم رہی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ IMF نے جو بجٹ ریوائز کرنے کو کہا تھا پاکستانی حکومت کو، تو نیشنل بجٹ ریوائز کیا گیا۔ اس کے بعد آج 14.48 ٹریلین یعنی 14,480 ارب روپے کا یہ جو بجٹ تھا، وفاقی بجٹ، وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس میں کچھ چینجز لائی گئی ہیں جس میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے عام آدمی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عام آدمی پر کس حد تک بوجھ پڑتا ہے یا ان کا دعویٰ کس حد تک سچا ثابت ہوتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے۔ لیکن جناب، جو آج سب سے افسوسناک بات یہ رہی کہ کوورم پورا نہیں تھا، اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ پہلا ایسا بجٹ تھا جس میں کوئی ہمیں وہ گرما گرمی نظر نہیں آئی، ماحول میں وہ تناؤ نظر نہیں آیا۔ بڑا پرسکون انداز میں آج جو بجٹ سیشن تھا وہ گزرا، کیونکہ اکثریت جو تھی ایوان کی وہ خالی تھی۔ اس میں آپ کے ٹریجری بینچز ہوں یا اپوزیشن بینچز ہوں، اپوزیشن میں سے تو ماشاءاللہ صرف 2 اراکین ایسے تھے جو آج حاضر تھے، باقی تمام ہی غیر حاضر تھے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ کافی مصروف دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ 2 ہفتے سے جو بجٹ سیشن جاری ہے اس میں وہ ایک دن بھی حاضر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو جو کہ PDM اتحاد میں ان کا بھی نام آتا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ معیشت پر بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں آج کل، وہ بھی اس بجٹ سیشن کا حصہ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے اراکین تھے جو کہ ہم نے دیکھا کہ آج غیر حاضر ہے۔ اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی معاملات کو، بلکہ معاشی معاملات کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے ایوان میں۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے ساری صورتحال پر، اور اس بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے۔ اب IMF سے پیکج جو ہمارا بیل آؤٹ پیکج ہے، جس میں چند دن رہ گئے ہیں، کیا یہ ہو جائے گا یہ معاہدہ؟ کتنا جو دوریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کتنی دور ہوں گی، یہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ملکی معاملات ہیں، سیاست پہ بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم آج اسی حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو کی جانے یار امیرہ، روٹی بندہ کھا جانتی ہے۔ اداس آنکھیں، چہروں پر مایوسی، دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس۔ میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے۔ غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ۔ اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک۔ 80 کے قریب جو ہے وہ لاشیں وہ نکالی گئی ہیں۔ بول کی خبر پر FIA کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے، جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔